الحمدللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے شیئرز کے سلسلے میں مختصر انداز میں بڑی عمدہ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی۔ اس وقت شیئر مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں اور ہمارے معاشرے میں جو ایک شکل ہے جس کو انٹرا ڈے ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ اس کا رواج ہو رہا ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے سلسلے میں کیا کہتی ہے اور شریعت اس کا جواز فراہم کرتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ روشنی ڈالنے کی آپ زحمت فرمائیں گے۔ جی، ایک بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ عام طور سے لوگ کیا ہے اس میں بہت ٹوٹ پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ایزی منی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جتنی جلدی پیسہ لوگ اس میں کما رہے ہیں اتنی جلدی گما بھی رہے ہیں۔ جتنی جلدی کماتے ہیں اتنی جلدی گماتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے سمجھیں کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے۔ انٹرا ڈے، اس کے لفظ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ انٹرا ڈے کا مطلب صبح کے جو 9:15 بجے سے اور اسی طرح شام کے 3:20 تک جو شیئر مارکیٹ کا جو سسٹم ہے، جو شیئر کے خرید و فروخت کا جو وقت ہے، اسی کے اندر خرید کر ایک بندہ واپس بیچ بھی دیتا ہے۔ اسی کے اندر خرید کر واپس بیچ بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 بجے خریدا ایک شیئر کو، اب شام 3:20 سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شیئر کو وہ فروخت بھی کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ شام کے 3:20 سے پہلے شیئر کو خرید کر بیچ دے تو یہ شرعاً بیع منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو شیئر ہے انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے اندر جو شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، 2 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے لازم یہ ہے کہ بندہ اس چیز پر پہلے قبضہ کرے، اپنی ملکیت میں لے، پھر اس کے بعد اس کو آگے فروخت کرے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈنگ سیشن ہے، یعنی صبح سے لے کر شام 3:20 کے اندر ایک بندے نے شیئرز خریدا، جیسے ہی شیئرز خریدتا ہے تو اس کے جو ڈی میٹ اکاؤنٹ ہے اس میں وہ شیئر اسی دن نہیں آتے، بلکہ شیئر مارکیٹ کا جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے کوئی بندہ اگر کوئی شیئر خریدتا ہے تو T+2 کے اعتبار سے ہی اس کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں وہ شیئر شو ہوں گے، یعنی اس کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ T+2 کا مطلب کیا ہے کہ آج مثال کے طور پر منڈے ہے، پیر کا دن ہے، میں نے اگر آج شیئرز خریدا تو میرے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں وہ شیئر کب آئیں گے؟ پیر، منگل اور بدھ، ویڈنسڈے کو ہی میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں، صبح 10 بجے میں نے خریدا، اب خرید کے میرے ملکیت میں آئی ہی نہیں، میرے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں وہ شیئر آیا ہی نہیں، تو لہذا ایسی صورت میں 3:20 سے پہلے نہیں بیچوں گا۔ میں اگر نہیں بیچوں گا تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع فرمایا جو شرط کے ساتھ ملحق ہو۔ اب یہاں پر ایک بندہ کسی شیئرز کو خریدتا ہے تو پہلی قباحت تو اس میں وہی ہے جو سے میں نے بتائی کہ اس کے قبضے میں آنے سے پہلے اس کو بیچنا پڑتا ہے۔ اب کوئی بندہ خریدا شیئر 3:20 ہو گیا، اس امید پر خریدا تھا کہ ایک شیئر کی قیمت 100 روپے میں خریدا، ہو سکتا ہے 3:20 سے پہلے 110 ہو جائے، لیکن 3:20 ہو گئے، 100 کے شیئر 99 تو ہو گئے، 110 نہیں ہوئے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ انتظار کر رہا ہے کہ دیکھو کم از کم جتنے میں خریدا ہے اتنی تو اس کی قیمت آ جائے۔ تو اس موقع پر کیا کیا؟ انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ 3:20 آ گیا۔ اب جو شیئر مارکیٹ کا سسٹم ہے وہ خود بخود اسکوائر آف کر دے گا، یعنی اس کا شیئر بغیر اس کی مرضی کے خود بخود بک جائے گا، بغیر اس کی مرضی کے خود بخود بک جائے گا، اور جو نفع نقصان ہوگا وہ صرف اس کے ذمہ آئے گا۔
تو یہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ ایسی چیز کی بے ہے جو اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتی. اب ملکیت میں نہیں ہونے کی باوجود وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ شیئرز کو خریدتا بیچتا ہے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی کسی چیز کو خریدے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو کلی طور پر اس پر اختیار ہو، لیکن انٹراڈے ٹریڈنگ میں تو اس کو اختیار ہی نہیں ہوتا. 3:20 سے پہلے واپس بیچنا لازم ہے. واپس بیچنا لازم ہے. اگر نہیں بیچے گا تو شیئر مارکیٹ کا سسٹم ہی بیچ دے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو انٹراڈے ٹریڈنگ ہے یہ از روئے شرع ناجائز ہے. شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے. 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تبع ما لیس عندک، کہ جس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں اس کو آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو لیا تو اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر شرط پائی جا رہی ہے کہ آپ کو مجبور ہو کر بیچنا پڑے گا، آپ نہیں بیچیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ بک جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اس کا جواز فراہم نہیں کرتی ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھی اس کاروبار سے منسلک ہے انہیں انٹراڈے ٹریڈنگ سے کلی طور پر اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے.